تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ آیت اللہ خمینی نے ایک اور تھے جن کو کہا تھا ہمارے استاد، توحید کا پہاڑ تو صرف ان کو کہا تھا، آیت اللہ قاضی کو۔ ہمارے استاد وہ دو آدمیوں کو کہتے تھے، دو افراد کو وہ کہتے تھے ہمارے استاد۔ ان میں ایک تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو قم میں دفن ہے، اور ایک کو کہتے تھے ہمارے کامل استاد۔ یہ پوری ہستی میں، کائنات میں انہوں نے غیر معصومین میں صرف ایک آدمی کے لیے کہا ہے ہمارے کامل استاد، جہاں تک مجھے پتہ ہے صرف ایک آدمی کو کہا ہے، وہ ہیں آیت اللہ شاہ آبادی، وہ تہران میں دفن ہے، شہر رے میں، حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے کے اطراف میں ایک جگہ پہ۔ تو ان میں وہ جو دوسرے تھے استاد، ہمارے استاد آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، یہ بھی شاگرد تھے آیت اللہ قاضی کے اور ان کے اساتذہ کے، تو سلسلہ وہی سلسلہ ہے۔ آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی نے ایک کتاب لکھی تھی المراقبات۔ المراقبات، مراقبات کا مطلب یعنی وہ چیزیں جن کی کیئر کرنا چاہیے، ایک جو آدمی اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو کیئر کرنا چاہیے، المراقبات۔ المراقبات میں انہوں نے اس راستے پہ چلنے والے طالب علموں کے لیے ایک عمل تجویز کیا ہے، ایک عمل تجویز کیا ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ نبی کے اس فرمان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے نفس تمہارے اعمال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ مرزا جواد مالکی نے ایک عمل تجویز کیا ہے۔ ایک اور بہت بڑے عارف تھے آیت اللہ کشمیری، انہوں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا اپنے ایک کلپ کے اندر کہ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سجدے میں جائیں، اور آیہ کریمہ ہے جس کو ذکر یونسیہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کیا سوچ کے پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ میں ایک پرندے کی طرح ایک پنجرے میں قید ہو گیا ہوں اور مجھے اس قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ آیہ کریمہ مجھے اس قید سے آزاد کرا دے گی۔ تو ان کے ایک شاگرد نے یہ کثرت سے کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں پنجرے میں قید تھا، میں آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد میں چھت کی طرف گیا، تو جیسے ہی میں چھت کے نزدیک آیا کہ اب میں اڑ کے باہر چلا جاؤں، اچانک میں نے دیکھا کہ میں دوبارہ زمین پہ گر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد، میں نے آپ کے کہے پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنی دفعہ پڑھا تھا، تو یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے یہ تو پڑھا، لیکن تمہارے نفس میں اخلاقی ایک برائی ہے، وہ زنجیر ابھی بھی بندھی ہوئی ہے، وہ نہیں اڑنے دے گی تمہیں، تم کو پہلے وہ زنجیر توڑنی پڑے گی۔ استغفار یہ کر سکتا ہے، استغفار کے بعد باقی عمل فائدے دیں گے، ورنہ فائدے نہیں دیں گے۔ استغفار کثرت سے کرنی پڑے گی ان لوگوں کے کہے کے مطابق۔ تو وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کتنی دفعہ کہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں 400 مرتبہ۔ کون 400 مرتبہ کہہ پائے گا؟ میں تو دوبارہ سو جاؤں گا اگر میں 400 مرتبہ کہوں گا۔ 4 مرتبہ کہنا، 40 مرتبہ کہنا، شروع کرنا چاہیے۔ لب لباب کیا ہے؟ ماہ شعبان میں چند دن باقی ہیں، ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماہ شعبان کے جو آخری دن ہیں ان میں 3 دن روزہ رکھ کر اس کو ماہ رمضان سے متصل کر لیں، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے اس میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ استغفار بڑھا دیں، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی بڑھا دیں، اپنے اندر جو بغض، کینہ، حسد، برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کر لیں، اور ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا یہ کام بہت آسان ہے؟ ایک معنی میں بہت آسان ہے، ایک معنی میں بہت مشکل ہے۔ آسان کیوں ہے؟ آسان اس لیے کہ استغفار کو قبول کرنا خدا کی طرف ہے، خدا رحیم ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے،
دوسری مصیبت میری ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں استغفار دل سے کرتا کب ہوں؟ وہ تو جلدی راضی ہو جائے گا، میں کرتا نہیں ہوں۔